السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا عنوان ہے عید الفطر کی حقیقت اور اس کا پیغام۔ تو چنانچہ عید الفطر کی حقیقت کیا ہے کہ یہ عید ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ تو دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب اس کا امتحان ہوتا ہے، جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس کی امتحان کی وہ تیاری کرتا ہے اور راتوں دن محنت کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، اور پھر جب وہ ایگزام دینے کے بعد جب اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے، تو وہ پھر خوشی مناتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی اور میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں ایک مرد مومن کا جو ہے امتحان لیا گیا کہ اے میرے بندوں، تو تم تو سارے مہینے میں 11 مہینے میں کھاتے رہتے ہو، پیتے رہتے ہو، لیکن ایک مہینہ کے لیے میرے واسطے ان کھانے پینے کو دن بھر چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ امتحان آسان نہیں تھا کہ پیٹ میں بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے، کھانا نہیں ہے، پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پانی پی نہیں سکتے، بالکل گرمی کی شدت تھی اور بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن پانی اور کھانا موجود رہتے ہوئے بھی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ تو ایک سخت امتحان لیا گیا اور مسلمان نے اس امتحان میں کھڑا اترا کہ بالکل وہ کھانا اور پانی موجود رہتے ہوئے اور بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود نہ تو وہ کھانے کو ہاتھ لگایا نہ پانی کے قریب گیا۔ تو جب مسلسل ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ رکھا تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس طرح اسٹوڈنٹ ایگزام میں کامیاب ہونے کے بعد وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کو بھی حکم دیا گیا کہ جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب تم پاس ہو گئے، تو اب جو ہے خوشی کا اظہار کرو۔ تو چنانچہ دیکھیے کس طرح خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا کہ رمضان کے پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے نہ کھانا یہ عبادت قرار دیا، کہ نہ پینا یہ عبادت قرار دیا، لیکن عید کے دن کھانا عبادت ہے، اس عید کے دن پانی وغیرہ پینا عبادت ہے۔ تو اور پورے رمضان کے مہینے میں جو نہ کھانے کو عبادت قرار دیا گیا تھا، نہ پینے کو عبادت قرار دیا گیا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں اسی حلال روزی کو کھانا، حلال پانی پینا یہ عبادت قرار دیا کہ اس دن جو آپ بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ نہیں رہ سکتے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا گیا کہ اور دنوں میں بھوکا اور پیاسا رہنا یہ عبادت تھا، اس دن رمضان کے مہینے میں کھانا اور پینا گناہ تھا، لیکن عید کے دن کھانا اور پینا ثواب قرار دیا گیا۔ اس دن جو ہے کھانے پینے کو عبادت قرار دیا کہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے چنانچہ 3-5 یہ اس طرح کے طاق کھجوریں کھا کے جو ہے عید کی نماز پڑھنا اس دن جو ہے مستحب اور سنت قرار دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ عید ہمیں کس طرح سے عید کا جو معنی ہے، عید کا جو میننگ ہے، وہ خوشیاں جو بار بار پلٹ کے آئے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عید ہمیں جو دی گئی ہے، تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی میں غم پلٹ کے آئے نہ آئے، لیکن تمہاری زندگی میں خوشیاں بار بار پلٹ کے آئے گی۔ صرف عید الفطر ہی کو عید نہیں کہا گیا، بلکہ بقرہ عید کو بھی، عید الاضحیٰ کو بھی عید کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ سال میں تو یہ 2 ہی عید آتی ہے، تو یہ 2 ہی مرتبہ خوشیاں پلٹ کے آنا ہوا، تو پھر یہ عید کا معنی تو ہے کہ وہ خوشی جو بار بار پلٹ کے آئے، تو سال میں تو یہ 2 ہی عید آتی ہے، تو پھر بار بار خوشی کا پلٹ کے آنا کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کو بھی ہفتے کی عید، مومن کی عید قرار دیا گیا ہے۔ تو جمعہ جو ہے ہر ہفتے میں آتا ہے، تو یہ ہر ہفتہ یہ خوشی پلٹ کے آتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہمارا اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ بات کی گارنٹی دی کہ تمہاری زندگی میں غم پلٹ کے آئے یا نہ آئے، لیکن خوشیاں بار بار پلٹ کے آئی۔ تو اب رہا سوال کہ یہ عید ہمیں کس طرح منانی ہے۔ تو نبوی عید کیا ہے؟
نبوی عید یہ ہے کہ استطاعت، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تو اس حساب سے آپ عید کے دن اچھا لباس پہنیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو کے پاس پیسہ بے شمار ہے، دولت آپ کے پاس کافی ہے، لیکن عید کے دن بھی آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، تو یہ جو ہے اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو عید کے دن اس کا ظہور جو ہے آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ دولت بھی اگر حلال طریقے سے کمائیں اور تو وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کا ظہور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس دن اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اس دن اچھا لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اور کپڑا پہنے، اور اگر نیا کپڑا، اگر کوئی کم پیسے کی کمی کی وجہ سے نئے کپڑے اگر نہیں خرید سکے، تو پرانے ہی کپڑے ہی کو صحیح، لیکن اس کو دھو کے صاف کر کے اچھا سے اسی کپڑے کو پہنا جائے، چونکہ یہ عید کا دن ہے، تاکہ غیر قوموں کو بھی معلوم ہو کہ آج مسلمان خوش ہے، جو ان کا رمضان کے مہینے میں جو امتحان لیا گیا وہ امتحان میں کامیاب ہوا، لہٰذا آج کامیابی کے بعد وہ خوشی کے آثار ان کے جسم پہ دکھ رہا ہے، ان کے چہرے پہ دکھ رہا ہے۔ تو خوشی منانے کا ہمارا اسلام کا طریقہ کتنا انوکھا ہے، کتنا نرالا ہے، کہ اور لوگ جب خوشیاں مناتے تو ان کی خوشی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس دن وہ ناچ کے خوشی مناتا ہے، شراب پی کے خوشی مناتا ہے، چنانچہ وہ کلبوں میں جا کر وہ غلط حرکتیں کر کے خوشیاں مناتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلام جس طرح صاف ہے، ہمارا مذہب جس طرح پاک ہے، ان کی خوشی کا انداز بھی نرالا ہے۔ دیکھیے عید کے دن کیسی خوشی منانے کا یہ ہے، دیکھیں گے آپ جو ہے اور دنوں میں آپ کو جو ہے 5 ٹائم کی نماز ہے، آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے، یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن عید کے دن آپ کو ایک ایکسٹرا نماز جو پڑھوائی گئی، عید الفطر کی نماز۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مسلمان کی جب خوش ہوتے ہیں تو وہ ناچ کے خوشی نہیں مناتے، وہ ڈانس کر کے خوشی نہیں مناتے، وہ کلبوں میں جا کر غلط حرکت کر کے خوشی نہیں مناتے، بلکہ عید جب مسلمان خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عید کے دن ایک ایکسٹرا نماز عید الفطر کی پڑھوائی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان اس عید الفطر کی نماز کو ادا کر کے گویا کہ اپنا رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ماہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، بیچ والا عشرہ مغفرت کا، اور آخری والا عشرہ جہنم سے آزادی کا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ہم یہ مہینہ پا کر ہم جو ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اسی لیے عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم غیروں کی طرح اگر ہم عید کی خوشیاں منانے لگ جائے، یا ہم جو ہے خوشی منانے لگے کہ ہم جو ہے تھیٹروں میں چلے گئے، سنیما ہال جو ہمارے سے فل ہو گیا، تو پھر افسوس کہ ہم نے رمضان کے مہینے کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا، یہ روزہ ہمیں کیوں رکھوایا گیا، بلکہ قرآن نے اس کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو، تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، انسان جو ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے، آلودگی سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے اور نیکیوں کے ماحول میں زندگی گزارے۔ تو پھر اگر ہم پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے، تراویح کی نماز پڑھ کے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود اگر ہم سے سنیما ہال اگر فل ہو جائے، تھیٹر ہم سے فل ہو جائے، تو پھر یہ ہم نے رمضان کے مہینے کا مطلب ہی ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے روزے کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا، اور روزے کے مقصد کو بالکل ہم نے فوت کر دیا۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ عید کے دن آپ رب کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن رب تبارک و تعالیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ عید کی نماز
نماز پڑھوائی اس لیے گئی ہے تاکہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہم مسلمان کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کر کے خوشی منائے، رب کی اطاعت و فرما برداری کے خوشی منائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہرگز ایسا نہ کرے کہ آپ اس دن جو ہے آپ کی نہ نماز قضا ہو، نہ جو ہے آپ جو ہے تھیٹروں کا رخ کرے، بلکہ اس دن اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکائے اور شکر ادا کرے اور جائز طریقے سے عید کی خوشیاں جو ہے منائے۔ چنانچہ اچھا لباس پہنے، اس دن جو ہے عطر لگائے، خوشبو لگائے اور سب کو جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے اور اس طرح سے خوشیاں منائی جائے۔ چنانچہ اب دیکھیں آج تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں دے دی گئی تھی، وہ حضرت عمر فاروق جب لوگ عید کے دن ملنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ دروازہ اندر سے بند کر لیے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، لوگ حیران وہ پریشان۔ جب آپ کے آنسو رکے، جب آپ کا رونا بند ہوا تو حضرت عمر سے لوگ ملے، تو چنانچہ لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر فاروق، یہ کیا بات ہے کہ آج عید کا دن ہے، عید کے دن آپ رو رہے ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ آج ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور ان کی ساری عبادتیں اللہ نے قبول فرما لی، تو یقیناً اس کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ لیکن جس نے رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھے، نمازیں تو پڑھی، لیکن اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی گئی، تو یہ وہ ان کے لیے عید نہیں بلکہ وہ عید کا دن ہے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ میری عبادتیں قبول، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، یعنی میری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مجھے معلوم نہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا، داماد رسول، حسنین کے بابا، چنانچہ وہ حضرت علی عید کے دن جو کی بھوسی کی جو ہے روٹی جو ہے آپ تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھ کر فرمایا کہ اے علی، یہ عید کا دن ہے، عید کے دن تو کوئی اچھی غذا کھانی چاہیے، لیکن کیا بات ہے عید کے دن بھی تم یہ جو کی بھوسی کی روٹی جو ہے کھا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ عید کا دن، یہ عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جن کے روزے جو قبول کر لیے گئے، جن کی عبادتیں قبول کر لی گئی، وہ عید کا دن ہے۔ اور اسی دن عید کا دن نہیں ہے بلکہ ایک مرد مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، جس دن نیکیوں کے ماحول میں وہ زندگی گزارے، تو وہ ان کا ہر دن جو ہے عید کے لیے عید کا دن ہے۔ لیکن جس دن وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دے، جس دن ان کے نیکیوں کے ماحول میں نہ گزرے، تو پھر وہ دن ان کا عید کا دن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت علی شیر خدا نے بھی یہی پیغام دیا کہ عید کا دن یہ اگر ہماری دعا کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے جتنے پورے روزے رکھے، میرے روزے کو قبول کر لے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز میں نے پڑھی، اس کو بھی اللہ تو قبول فرما لے۔ تو اس طرح سے دعا کریں، رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ میری کی ہوئی عبادت کو قبول فرما لے۔ تو یہی ہے جو آج میں نے آپ کو پیغام دیا کہ عید الفطر کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے نمازوں کو قبول کرے، ہماری ساری عبادت کو قبول فرمائے۔ یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔